السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللهم بك استعين ولك استكين ومن كلامك استهدي وبكمال رسولك اقتدي، وصلي وسلم على خير البرية واحسن سجية وآله خير آن ما طلع هلال ولا ما أعان بالغدو والآصال۔ محترم سامعین اکرام، غیر مقلدوں کو بیجا اعتراض کرنے کی عادت غلیظہ ہے۔ جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں 10 تاریخ کو اتوار کے دن ممبئی میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی ممرا میں ڈاکٹر محمد ملکانی صاحب، جنہیں ڈاکٹر بانڈ کہا جاتا ہے، ان کا اور غیر مقلد افروز کے درمیان رفع یدین کو لے کر ایک مناظرہ ہوا تھا کہ ڈیبیٹ ہوئی تھی۔ ڈیبیٹ کی تاریخ ہے 10 اپریل بروز اتوار، دوپہر کو 3 بجے سے 5 بجے تک وہ ڈیبیٹ چلی تھی۔ ڈاکٹر ملکانی صاحب نے ترک رفع یدین کو ثابت کرنے کے لیے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا کہ رفع یدین اجتہاد سے منسوخ ہے۔ کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے؟ کہ رفع یدین اجتہاد سے منسوخ ہے۔ تو غیر مقلدوں نے سوال اٹھایا، ایک جاہلانہ اعتراض ان پر چپکا دیا کہ ڈاکٹر ملکانی کا دعویٰ ہے کہ رفع یدین ان کے امام ابو حنیفہ نے اپنے اجتہاد سے منسوخ کر دیا۔ اور پھر انہوں نے اعتراض پر یہ سوال اٹھایا کہ حنفیوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا اسلام میں حلال اور حرام اور کسی عمل کو ناسخ اور منسوخ کرنے کا حق اور اختیار ان کے امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے؟ اس طرح کا سوال غیر مقلدوں نے سوشل میڈیا کے پر اٹھایا ہے اور ڈاکٹر ملکانی صاحب پر اور امام اعظم ابو حنیفہ اور حنفیت پر طرح طرح کے الزامات اور اعتراضات کیے ہیں اور لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ ایک امتی نے اللہ کے نبی کی حدیث کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ دوستو، اصل میں ڈاکٹر ملکانی صاحب کے کہنے کا مطلب کیا تھا، یہ غیر مقلد نے سمجھا ہی نہیں۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ڈاکٹر ملکانی صاحب نے جو جملہ کہا یہ جملہ ان کا غلط تھا، اور کیا ڈاکٹر ملکانی صاحب کے اس جملے کی وجہ سے حنفیت کے اوپر کوئی زد آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ پر کوئی زد آتی ہے۔ آئیے ہم اس جملے کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسا کہنا کہ رفع یدین اجتہاد سے منسوخ ہوا ہے، یہ کہنا صحیح ہے یا غلط۔ منسوخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ناسخ اور منسوخ کو سمجھنا پڑے گا کہ ناسخ اور منسوخ کسے کہتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب نخبۃ الفکر سے ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ، ناسخ اور منسوخ کی تعریف اور ناسخ اور منسوخ کا حق کسے ہے وہ بتلاتا ہوں۔ دیکھیے نخبۃ الفکر کے اندر ناسخ اور منسوخ کی بحث کے اندر ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے اس کے تعلق سے علامہ ابن حجر عسقلانی کی عبارت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُعْرَفَ التَّارِيخُ أَوْ لَا، فَإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ الْمَنسُوخُ۔ ترجمہ ہے، اور اگر دو حدیثوں کے درمیان تطبیق ممکن نہ ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں۔ کیا مطلب؟ ناسخ و منسوخ دو حدیث جب صحت میں برابر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے معارض ہو تو ان میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو، البتہ کسی ایک کا مقدم الوجود ہونا اور دوسرے کا متأخر الوجود ہونا معلوم ہو تو مقدم الوجود حدیث کو منسوخ اور متأخر الوجود حدیث کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ میں اس کو اپنے انداز میں سمجھاتا ہوں کہ دو حدیثیں جمع ہو جائے، دونوں کے دونوں صحت میں برابر ہو اور آپس میں معارض ہو۔ معارض مطلب
ایک حدیث سے اس بات ثابت ہوا اور ایک حدیث سے نفی ثابت ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ تو محدثین نے اور فقہاء حضرات نے وہاں پر ایک قاعدہ بنایا ہے۔ کیا قاعدہ بنایا ہے؟ کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کے لیے دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ نمبر ایک تاریخ، نمبر ایک تاریخ، کہ اس میں دو حدیثوں میں کون سی حدیث تاریخ کے اعتبار سے پہلے زمانے کی ہے اور کون سی حدیث تاریخ کے اعتبار سے آخری زمانے کی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ چلیے آگے پھر ہم آگے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کے اوپر کوئی دوسری حدیث دلالت کرتی ہو، مطلب کسی دوسری حدیث سے یہ وضاحت ہو جاتی ہو، صراحت ہو جاتی ہو کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو قاعدے فقہا نے بیان کیے ہیں، محدثین نے بیان کیے ہیں۔ اب ناسخ اور نسخ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ والنسخ رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، والناسخ ما يدل على الرفع المذکور وتسمیته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن، ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلامي معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه۔ میں یہ مکمل عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی، اس کے اندر ناسخ اور منسوخ کو کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا ہے۔ ناسخ کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ نسخ کہتے ہیں حکم شرعی کا اٹھ جانا کسی ایسی دلیل شرعی کی وجہ سے جو اس سے مؤخر ہو، جو اس سے کیا ہو؟ مؤخر ہو، اور رفع مذکور پر دلالت کرتی ہو۔ کیا کرتی ہو؟ دلالت کرتی ہو۔ نمبر دو، وتسمیته ناسخا مجازا لأن الناسخ فی الحقیقت هو اللہ تعالی، اور اس کو ناسخ نام رکھنا مجازن ہے۔ کیا ہے؟ مجازن ہے، کیونکہ ناسخ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ میں نے یہ مکمل علمی بحث آپ کو اس لیے پیش کی تاکہ غیر مقلدوں کی عقل کو کیا مل جائے؟ ایک صحیح راہ مل جائے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ناسخ اور منسوخ کے جو قاعدے ہیں یہ اللہ اور رسول نے نہیں بنائے ہیں، ناسخ اور منسوخ کے قاعدوں کو ائمہ مجتہدین نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ ائمہ مجتہدین نے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ مجتہدین نے اجتہاد سے حدیث کو منسوخ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ائمہ مجتہدین نے حدیث کو کیا کر دیا؟ اپنے اختیار سے منسوخ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ کسی غیر مقلد کو بچہ پیدا ہوا، اب کسی نے آ کر خبر دی کہ بھئی فلاں فلاں غیر مقلد کو بچہ ہوا، اب سننے والے نے فوراً اعتراض کر دیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، غیر مقلد تو مرد ہے اور مرد کبھی جنتا نہیں، عورتیں جنا کرتی ہیں۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب ایک حنفی مقلد ہی دے گا۔ وہ کیسے؟ اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی اصل میں بچہ غیر مقلدہ عورت کو ہی ہوتا ہے، مطلب بچے عورتوں کو ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن مجازن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ سبب بنتا ہے بیٹے کی ولادت کا۔ اسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح کے اندر اضافۃ الشیء الی سببہ۔ قاعدہ یاد رکھنا، اضافۃ الشیء الی سببہ، کہ کسی شے کی نسبت اس کے سبب کی طرف کرنا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ ڈاکٹر ملکانی صاحب نے ایک بنگلہ بنایا، تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ملکانی صاحب نے ایک بڑا بنگلہ بنایا۔ اب دیکھیے ڈاکٹر ملکانی صاحب نہ کوئی انجینئر ہے اور نہ کوئی معمار اور مزدور ہے۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر ملکانی نے کہ ہم نے بنگلہ بنا دیا؟ نہیں دوست، یہ مجازن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجازن کہا جاتا ہے، کہ اصل تو ذریعہ ہے ڈاکٹر ملکانی صاحب، یہ ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر ملکانی صاحب اپنی طرف سے روپیہ پیسہ خرچہ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بنگلہ بنا رہے ہیں۔
اور بچہ باپ کو پیدا نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کو بچہ پیدا ہوا، لیکن فلاں آدمی کو بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کی بیوی کو بچہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ باپ سبب ہوتا ہے بچے کی ولادت کا. اب بات سمجھیے، ائمہ مجتہدین نے ناسخ اور منسوخ کے قاعدوں کو مرتب کیا. کیا کیا؟ مرتب کیا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ائمہ مجتہدین نے حدیث کو منسوخ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنے اختیار سے منسوخ کیا، بلکہ ائمہ مجتہدین سبب بنے حدیث کو منسوخ کرنے کے. کیوں سبب بنے؟ اس لیے کہ ائمہ مجتہدین کے پاس اس کی دلیل ہے. اور دلیل کیا ہے؟ تاریخ. کیا ہے؟ تاریخ. مطلب یہ کہ کون سی حدیث پہلے زمانے کی ہے اور کون سی حدیث بعد کے زمانے کی ہے. تو ناسخ مطلب وہ حدیث جو بعد کے زمانے کی ہو، اور منسوخ وہ حدیث جو پہلے زمانے کی ہو. پتہ یہ چلا کہ ائمہ مجتہدین اور ائمہ حدیث کی بھی یہ عادت شریفہ رہی ہیں کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر ہمیشہ پہلے زمانوں کی حدیثوں کو لاتے تھے، بعد کے زمانے کی حدیثوں کو لاتے ہیں. اور اس سے وہ یہ قاعدہ امت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ پہلے زمانے کی حدیث پڑھی تو جاتی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور جو بعد کے زمانے کی حدیث جو ہوتی ہے نا، اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، عمل بھی کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، باب الوضوء مما مست النار. یہ باب قائم کیا امام مسلم نے کہ اگر کوئی آدمی آگ پر بھنی ہوئی یا بنائی ہوئی چیز کو استعمال کر لے، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس کے فوراً بعد جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث امام مسلم نے لائے ہیں. اس کا باب بنا ہے باب ترک الوضوء مما مست النار، یعنی کہ آگ پر بنی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس سے ایک قاعدہ ہمیں ملا، اور یہ قاعدہ ہمیں نہیں ملا، علامہ نووی یحییٰ بن شرف نووی، علامہ نووی جو کہ ریاض الصالحین کے مصنف ہے، یہ مسلکاً شافعی ہے، اور انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. محدث ہے لیکن شافعی ہے. جتنے محدث گزرے ہیں دوستو، وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ضرور رہے ہیں. خیر وہ میرا موضوع ہے، انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا. تو مسلم شریف کی شرح کے اندر علامہ نووی نے کیا کیا ہے؟ اس قاعدے کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے. میں آپ کو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. ھذہ عادۃ مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي یرون منسوخۃ ثم یعقبون بالناسخ. کیا مطلب؟ یہ امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث کی عادت شریفہ ہے کہ وہ پہلے دور کی احادیث کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور پھر بعد کے دور کی احادیث کو لاتے ہیں. یہ عمل کر کے وہ امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پہلے دور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور بعد کے دور کی حدیثیں پڑھی بھی جاتی ہیں، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اب دوستوں پوائنٹ پر آئیے. ڈاکٹر ملکانی صاحب نے جو یہ جملہ کہا، آپ جائزہ لیجئے، کیا ڈاکٹر ملکانی صاحب کا یہ جملہ غلط ہے؟ غلط ہے کہ اجتہاد سے رفع یدین منسوخ ہوا ہے. اجتہاد سے رفع یدین منسوخ ہوا ہے. دوستو یہ جملہ غلط نہیں ہے. اجتہاد کہتے کسے ہیں؟ اجتہاد اتنی بڑی چیز ہے، اور اجتہاد اتنا ایک اہم مرتبہ اور اتنا ایک اہم درجہ ہے کہ اس درجے کے اوپر وہی فائز ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خیر کی اور حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں، اور جس کو خیر اور حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ دے دے اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. دوستو یہاں تک تو یہ بات ہوئی کہ بھائی اجتہاد سے رفع یدین کے منسوخ ہونے کا کیا مطلب. اب ذرا رفع یدین کے اوپر میں 2 جملے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پہلے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دلیل بناتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دلیل القدر صحابی، فقیہ قسم کے صحابی، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے لے کے آخر تک صحبت حاصل ہوئی ہے. بدری صحابی ہے، اور ان کا شمار بڑے بڑے فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت ہے. میں آپ کو بشارت سناتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 385، اور جامع ترمذی کے اندر بھی امام ترمذی اس حدیث کو لایا ہے، جلد 2 اور صفحہ نمبر 208. حدیث کیا ہے؟ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان اور کتنی مدت رہوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کچھ مشورے دیے، سنیے، کچھ احکامات، کچھ حکم دیے، کچھ ہدایت دی۔ کیا فرمایا؟ فَقْتَدَوْا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد ان لوگوں کے کیا کرو؟ اتباع کرو، ان لوگوں کی اقتداء کرو۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا۔ پھر آگے فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ عَمَّارٍ، حضرت عمار کے عہد کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ عمار اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے میں بہت سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے عمار اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے تھے، تم بھی اپنے عہد و پیمان کو کیا کرو؟ سختی کے ساتھ اور شدت سے پورا کیا کرو۔ آخری جملہ میں آپ کو جو فرمانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے کیا فرمایا؟ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ، فرمایا اللہ کے نبی کا حکم ہے، فعل امر ہے، الامر للوجوب، فقہ کا قاعدہ ہے کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، اور ابن مسعود تم کو جو حدیث بیان کرے اس کی تصدیق کرو، فصدقوه، اس کو سچ جانو۔ اور دوستو، ترک رفع یدین کی حدیث ابن مسعود سے مروی ہے، اس سے مروی ہے، ابن مسعود سے مروی ہے۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ رفع یدین کی حدیث ابن عباس سے مروی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ابن عباس اس وقت عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں بڑے چھوٹے صحابی تھے، اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ صف میں مردوں کے بعد کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ اللہ کے نبی کے بہت ہی زیادہ قریبی تھے، ان میں اصحاب بدر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی ہے اور مہاجر صحابی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، ابن عمر جو بچوں کے صف میں نماز پڑھ رہے، وہ اللہ کے نبی کے عمل کو زیادہ غور سے دیکھیں گے، یا ابن مسعود جو کہ بدری ہے، مہاجر ہے، اور اللہ کے نبی کے پشت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بالکل پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ بتائیے ابن مسعود اللہ کے نبی کے عمل کو زیادہ یاد کرنے والے ہوں گے، یا وہ جو بچے کے صف میں کھڑے ہیں؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، یہ ترک رفع یدین کے اوپر بڑی مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کا اچھی حدیث ہے کہ ابن مسعود جو حدیث تم کو بیان کرے، اس حدیث کے اوپر کیا اس کی کیا کرو؟ تصدیق کرو۔ جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو پھر تو ہم کو کچھ اختیار ہی نہیں رہا کہ اس کے اندر کیڑے نکالیں، لیکن غیر مقلد نکالتے ہیں، کیڑے نکالیں گے اس کے اندر، ایسی بلا کے اس کو ضعیف قرار دیں گے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ چلیے اب ذرا غیر مقلدوں کے گھر کی خبر لیتے ہیں۔ البانی میاں محقق، ان کی کتاب ہے صفت صلاۃ الرسول۔ کیا ہے؟ صفت صلاۃ الرسول۔ نیچے لکھا ہے کیا ہے؟ محدث عصر۔ کیا لکھا ہے؟ محدث کبیر، محدث عصر ناصر الدین البانی، اور نیچے ایک چیز لکھیے فقیہ عصر، اپنے زمانے کے محدث اور اپنے زمانے کے فقیہ۔ اب میں کہتا ہوں غیر مقلدو، تم جو فقہ کو نہیں مانتے، پھر اپنے امام کے آگے فقیہ کا لفظ کیوں لگایا ہے؟ فقہ تو تم کو حلق سے اترتی نہیں نا نیچے۔ ہاں بھائی، فقہ حلق سے نیچے نہیں اترتی نا، تو پھر تمہارے محدث کے نام کے آگے فقیہ کیوں لگایا؟ اور فقیہ لگا کر تم تو اپنے محدث کا درجہ اونچا کر رہے ہو۔ ہم نے ہمارے امام کے آگے، ہم نے ہمارے امام کو فقیہ کہا اور ہم نے فقہ کی کتابیں لکھی، تو بڑا پیٹ دکھنے لگا تمہارا۔ اور فقہ پر نہ جانے کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں، فقہ گندی ہوتی ہے، فقہ ایسی ہوتی ہے، فقہ ویسی ہوتی ہے، اور خود اپنے امام کے نام سے پہلے کیا لگا رہے ہو؟ فقیہ کا لفظ لگا رہے ہو۔ ہے آگے سنیے، صفت صلاۃ الرسول کے اندر جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے منسوخ ہونے کے بیان کا باب بھاگا ہے، صفحہ نمبر 161 اٹھا کر دیکھیے۔ اور وہاں پر تعویلات کر کے، وہ تو عربی تھے، اس کا ترجمہ زبیر علی زئی نے کیا، اور زبیر علی زئی محروم، ابھی عنقریب زمانے کے اندر محروم ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تعویلات کر رہے ہیں، اور بین القوسین بریکٹ چلا رہے۔ کیا چلا رہے؟ بریکٹ چلا رہے ہیں، اور حدیثوں کو اپنی طرف سے منسوخ کرا دے رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے منسوخ ہونے کا بیان۔ اٹھائیے صفت صلاۃ الرسول، صفحہ نمبر 161 اور 162، صفحہ نمبر 161 اور 162 کے اوپر البانی اور زبیر علی زئی محروم لکھتے ہیں کہ
ظہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات منسوخ ہو چکی ہے. اب یہ منسوخ کر رہے ہیں، حالانکہ منسوخ نہیں ہوئی، تم نے منسوخ کرے ہو. تم نے اگر منسوخ کرے تو وہ دین و شریعت، اور ہم نے منسوخ کر دیے، اور ہم نے ذرا منسوخ کے اوپر تھوڑا تبصرہ کر دیا تو وہاں پر ہمارے اوپر طرح طرح کے الزامات. ذرا اپنی کتابوں کی تو خبر لو کہ تمہارے علماء نے حدیثوں کو منسوخ قرار دیا اور وہاں پر تمہارے پاس منسوخ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل. قرات خلف امام کا جب بیان ہوگا انشاءاللہ اس میں واضح طور پر سمجھا دوں گا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا منسوخ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن البانی میاں نے باقاعدہ باب باندھا ہے. کیا باندھا ہے؟ باب باندھا ہے. میرے پاس اسکین پیج ہے، صفحہ نمبر 61 پہ کیا ہے؟ ظہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے منسوخ ہونے کا بیان. قرات کے منسوخ ہونے کا بیان. یہ قرات کو منسوخ کر رہے ہیں کون؟ یہ البانی میاں. ان کو وہی آئی، ان کو کیا آ گیا؟ آسمان سے وہی آ گئی. ابھی ان کو اختیار مل گیا. ہاں، ہمارے مجتہد کو اختیار نہیں ہے. اور یہ آج کے زمانے کے عام آدمی کو کیا ہے؟ اختیار. دو چار حدیثیں کیا یاد کر لیا، اپنے زمانے کا محدث بن گیا، محدث بن گیا. نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ ایسے محدثوں سے اور ایسے مجتہدوں سے امت کو بچائے. ارے مجتہد وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فراست دے اور جس کے تعلق سے اس کے زمانے کے لوگ ایسی باتیں بیان کرے کہ جس کے اندر ذرا بھی اتہام اور کذب بیانی نہ ہو، الا یہ کہ بیان کرنے والا متعصب نہ ہو. اب چلیے، ہمارے امام نے اجتہاد سے رفع دین کو منسوخ کیسے کیا، اس کے تعلق سے میں آپ کو کچھ شواہد دیتا ہوں. علامہ ابن حجر مکی کا نام سنا ہوگا. علامہ ابن حجر مکی، انہوں نے کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان، جس میں لکھا ہے انہوں نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کچھ اوصاف بیان کیے. اوصاف بیان کرنا مقصود نہیں ہے. امام صاحب کی جب تعریف کی جاتی تو غیر مقلدوں کا بڑا پیٹ دکھتا ہے. اوصاف نہیں بیان کر رہا ہوں، حقیقتیں بیان کر رہا ہوں. دیکھیے، عبداللہ بن مبارک بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں کسی کو کلام نہیں ہے. ان کے سامنے قاضی ابو یوسف امام صاحب کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور تعریف کیوں نہ بیان کرے؟ امام صاحب کے شاگرد جو ہے، شاگردی اپنے استاد کو بڑا بہتر اور قریب سے جانتا ہے. دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں کیا فرمایا. انه يركب من العلم احد من سنان الرمح. امام اعظم ابو حنیفہ علم کی ایسی باریکی پر سوار تھے جو نیزے کی نوک سے زیادہ تیز ہے. نمبر 2، کان واللہ شدید الاخذ بالعلم. اللہ کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ بہت زیادہ علم کے حاصل کرنے والے تھے. نمبر 3، غابن عن المحارم، محرمات الہیہ کی مدافعت کرتے تھے. نمبر 4، متبعا لأہل بلدہ، اپنے شہر کے لوگوں کی اتباع کرنے والے تھے. اپنا شہر کوفے سے بڑی چیڑ ہے نا، کوفے سے بڑی چیڑ ہے. کوفے کا نام ہے تو پیٹ دکھنے لگتا ہے غیر مقلدوں کا. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ سے چلے ہیں اور اپنا جائے مسکن اور اپنا وطن کوفہ کو بنایا ہے. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے 1000 سے زائد صحابہ اکرام نے اپنا مسکن کوفہ کو بنایا تھا. اب جب کوفہ کے اندر 1000 سے زیادہ صحابہ ہو تو اللہ کے نبی ادھر ادھر کیوں جائے؟ صحابہ اکرام کی بھی اتباع کریں گے نا. تو اپنے شہر کے لوگوں کے اتباع کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہر کوفہ کے اندر کثرت سے بس گئے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ انہی بسے ہوئے صحابہ اکرام کی کیا کرتے تھے؟ اتباع کرتے تھے، ان سے علم دین کو سیکھتے تھے. آگے چلیے. نمبر 5، لا يستحل ان ياخذ الا ما صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم ابو حنیفہ اس بات کو حلال نہیں سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے علاوہ کسی چیز کو اخذ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ قاضی ابو یوسف. کب کہہ رہے؟ ان کے زمانے میں. کس کے سامنے کہہ رہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. ان کی صحت کے اندر کسی کو کلام نہیں. آگے چلیے، جو مین ٹاپک ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. شدید المعرفت بناسخ الحدیث و منسوخہ. امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کے ناسخ اور منسوخ کی شدت سے معرفت رکھتے تھے. اب ڈاکٹر ملکنی نے کہا کہ اجتہاد سے رفع دین منسوخ ہوا ہے. اجتہاد ہمارے امام نے کیا، اور ہمارے امام صاحب کے بارے میں کیا شاہد ہے تاریخ کے اندر؟ دیکھیے، شدید المعرفت بناسخ الحدیث و منسوخہ. ابن حجر مکی کی کتاب ہے الخیرات الحسان، اور بولنے والے کون ہے؟ قاضی ابو یوسف، دنیا اسلام کے سب سے پہلے جسٹس اور سب سے پہلے قاضی. دنیا اسلام کے سب سے پہلے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے امام کی شاگرد ہے. شاگرد ہے.
اور سنا کس کو رہے؟ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک، جن کے درس کے اندر 10,000 لوگ شرکت کیا کرتے تھے ان کی حدیث کے درس کے اندر، اتنے بڑے حافظ حدیث تھے۔ اور یہ شاہد ہے، یہ اس بات کی گواہ ہے، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے امام صاحب حدیث کے ناسخ اور منسوخ ہونے کی شدت سے معرفت رکھتے تھے۔ تو اگر یہ کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے اجتہاد سے رفع دین کو منسوخ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختیار سے کیا، اختیار الگ چیز ہے، اجتہاد الگ چیز ہے، اجتہاد الگ چیز ہے اور اختیار الگ چیز ہے۔ تو دوستو آپ غور کیجئے، ڈاکٹر ملکانی نے جو کہا ہے غلط نہیں کہا، غلط نہیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے ناسخ اور منسوخ کے علوم کو سب سے زیادہ اور شدت سے جاننے والے تھے۔ آگے چلیے، وَكَانَ يَطْلُبُ أَحَادِيثَ الثِّقَاتِ وَالْأَخْذَ مِنْ فِعْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما أدرج علیہ علماء اہل کوفۃ فی اتباع الحق۔ کیا فرمایا؟ ثقہ راویوں کی احادیث اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فعل کو اخذ کرنے کی طلب میں رہتے تھے، اور حق کی اتباع میں علماء اہل کوفہ کو جس چیز پر پایا اسے اپنا بنا لیا۔ علماء اہل کوفہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا، 1000 سے زائد صحابہ تھے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَهُ دِينَهُ، اور اسے اپنا دین بنا لیا، یعنی کہ صحابہ کرام نے جس چیز کو سیکھا اخذ کیا اس کو اپنا دین بنا لیا۔ آگے فرمایا، دیکھیے آگے کتنی بہترین بات لکھی ہے، وَقَدْ شَنَّعَ عَلَيْهِ قَوْمٌ، اور تحقیق کے کچھ لوگوں نے ناحق امام اعظم ابو حنیفہ پر لعن اور تطعن اور تشنیع شروع کر دی، عیب جوئی شروع کر دی، نکتہ چینی شروع کر دی، گالیاں دینا شروع کر دی۔ کیا فرمایا قاضی ابو یوسف نے؟ وَسَكَتْنَا عَنْهُمْ بِمَا نَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے امام اعظم کو برا کہے، برا بلا کہے، ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم نہیں۔ قاضی ابو یوسف کے زمانے سے آج تک سکوت اختیار کیا جا رہا ہے، سکوت اختیار کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَدْ شَنَّعَ عَلَيْهِ قَوْمٌ، کچھ لوگوں نے ناحق آپ پر طعن اور تشنیع کرنا شروع کر دی۔ فَسَكَتْنَا عَنْهُمْ، ہم سکوت اختیار کرتے ہیں اس بارے میں، بِمَا نَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو کیا کہتے ہیں؟ برا اور بھلا کہتے ہیں۔ تو دوستو آپ خود فیصلہ کریں، ڈاکٹر ملکانی صاحب نے وہاں پر جو جملہ کہا وہ غیر مقلدوں کے حلق سے نہیں اترا، اس لیے کہ غیر مقلدوں کے اندر اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ وہ بات کو سمجھے، اگر وہ بات کو سمجھتی تو اعتراض کرتے ہی نہیں۔ هذا ما عندي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔